میں اپنی کزن سے بات کرتا تھا واٹس ایپ پر، اور ایسے ہی 2 سال گزر گئے، بات کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلا ان کو، بات کرتے کرتے 2 سال گزر گئے، اور پھر اس سے بھی اچھی اور گہری دوستی ہو گئی۔ 1 سال بعد لڑکی، اچھا پھر پیار ہو گیا۔ خیر میرا بھی دل کرتا تھا، میں نے پھر آخر میں کہا میری امی مانیں گی تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ لڑکی بھی اس بات پر ایگری ہے، اور میں اس لڑکی کو، بھائی دیکھو یہ جب آپ کی بات شروع ہوئی تھی تو پہلے امی سے بات کر کے بات شروع کرتے، آپ بات کر کے پہلے دوستی لگا لی، 2 سال تک گناہ کیا آپ نے، اب یہی ہے کہ اس سے نکاح کرو، لیکن یہ جو آپ نے گناہ کیا اس سے توبہ کرو اللہ کے سامنے، بہت بڑا جرم ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جی جی، اگر اس کے پاس صرف سونا ہے اور جس تاریخ کو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کسی کو ادھار بھی نہیں دیا ہوا اس نے، تو پھر زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ پھر سونا کا اب جب اکیلا سونا ہوگا تو 7.5 تولے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے پاس، تو اس لیے سونے کو چھوڑ دیں، اب جاگنے کی باتیں کریں، یعنی 52.5 تولے چاندی۔ موبی کیش سے لون لینا نہیں، وہ سود میں نہیں آتا، وہ لون ہوتا نہیں ہے، اس کو لوگ لون سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ایڈوانس میں، یعنی آپ کہتے ہو پیسے بعد میں دوں گا اور بیلنس پہلے ڈال دو، تو وہ آپ کو یونٹ بیچتے ہیں اور پیمنٹ بعد میں لیتے ہیں، تو بعد میں پیمنٹ زیادہ ہی ہوتی ہے، تو یہ سود میں نہیں ہے، اس کو لون کہتے ہیں، یہ حقیقت میں لون تھوڑی ہے۔ اور کوئی بھائی کسی نے پوچھنا ہو تو بتا دیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ کی رقم جس تاریخ کو حساب کرتے ہیں نا، آپ کی زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے اس دن حساب کر لیں کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ اس سال بنتی ہے، فوراً دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے مستحقین میں بانٹتے رہیں اور اپنے حساب سے کاٹتے رہیں، کیونکہ ہمیشہ فوری طور پہ مستحقین میسر نہیں ہوتے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہو یار ابھی کوئی بندہ مل نہیں رہا، مہینے بعد ملتا ہے، 2 مہینے بعد ملتا ہے، پھر آپ کہتے ہو یار میں اس وقت رقم بچا لیتا تو اچھا تھا، تو فوری پوری زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ ڈیوائڈ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرے کی رقم تو 2.25 کلو گندم، بعض علماء 2.25۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، زمین سے رقم اٹھا لی تو صدقہ کر دیں اس کو، کل ہمارے بچوں کو سیڑھیوں سے 20 روپے ملے۔ جی خواتین کے لیے عید کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو عید کی نماز میں لاؤ، یہاں تک کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھنی انہوں نے ان کو بھی لاؤ تاکہ دعا میں شریک ہوں۔ تو اسلاف میں پھر اس مسئلے میں اختلاف ہوا، بعض حضرات نے کہا کہ نبی نے جن شرطوں کے ساتھ خواتین کو اجازت دی ہے، آج کل خواتین ان شرطوں پر عمل نہیں کرتی۔ ان فقہا کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھا، بلکہ کیونکہ خواتین خوشبو بھی لگا رہی ہیں، بے پردگی بھی کر رہی ہیں، اور عید کے دن تو پھر اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پابندی لگائی، تو ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں۔ لیکن ہماری بھی ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ خواتین کو اتنا دور رکھیں گے نا عید کی نماز اور مسجد سے، تو اس سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، وہ بالکل مذہب سے ان کا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اجازت دے دیتے ہیں، تراویح میں آتی ہیں خواتین، حالانکہ شکایتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ پردے کی وہ پابندی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ آپ اس زمانے میں نا امت کی مثال ہے اس مریض کی کہ ڈاکٹر جس کے علاج کی طرف توجہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کا ہارٹ کا آپریشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ شوگر اس کی بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب شوگر کو چھیڑیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ ہارٹ کا مسئلہ۔ تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے جس مسئلے کو بھی چھیڑو گے دوسرا متاثر ہوگا، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑا مسئلہ کون سا ہے۔ تو اب خواتین کو کنٹرول کرنا، مسجد میں آئیں تمیز سے کھڑی ہوں، خوشبو نہ لگائیں، پراپر پردہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے،
لیکن اس بیس پر اگر آپ ان کو گھر میں آپ مسجد میں آنے سے روکیں گے نا تو وہ مارکیٹوں میں تو جائیں گی، پھر وہ فتنہ تو بہرحال ہو ہی رہا ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک خیر کی جگہ تھی اس سے بھی محروم، ایک جگہ جو خیر کی تھی نا مسجد، اس سے بھی کیا ہو جائیں گی؟ محروم. تو خواتین میں ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے زمانے کی عورتیں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں. رمضان میں مقابلے ہوتے تھے پہلے کہ کس نے قرآن زیادہ پڑھا، اب وہ سسٹم نہیں رہا ہے. اب ہماری مسجد میں خواتین آتی ہیں، اگر ہم ان کو منع کر دیں نا تو آپ کا کیا خیال ہے گھر میں یہ تراویح پڑھیں گی بیٹھ کے؟ یہ تراویح بھول جائیں گی. ان کی نسلوں میں کوئی تراویح بھی کوئی نماز ہوا کرتی تھی. پھر یہ وہی ویڈیو گیم اور وہ ریسیپیز دیکھنا اور سارا پوری رات موبائل پہ لگے رہنا. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو عید کی نماز میں اجازت دینی چاہیے. اس زمانے میں پیچھے کھڑی ہو جائیں آ کے، تھوڑا سا ان کو احساس ہو کہ آج بڑا دن ہے. ورنہ اب تو یہاں تک حالت ہو گئی ہے، مرد تو پھر بھی صبح اڑ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے. خواتین 3 بجے عید کے دن اٹھ رہی ہیں سو کے. عید کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج عید کا دن ہے. اور کوئی مسئلہ بھائی میٹر گھومنے سے پہلے؟ بنا حساب کے دے دیں، زیادہ دے دیں احتیاطاً، لیکن کر لیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بھائی حساب کرنا. دیکھو جس تاریخ کو زکوٰۃ بنتی ہے نا آپ کی، مثال کے طور پر 1 رمضان آپ سمجھتے ہو میرے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو 1 رمضان کو 4 چیزیں دیکھ لو. کیش کتنا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، سونا کتنا پڑا ہوا ہے، چاندی کتنی پڑی ہوئی ہے، اور کون کون سی چیزیں جو بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہیں آپ نے. تو ایک دن بیٹھ کے کر لو حساب. یہ تو مزہ آتا ہے حساب کرنے میں انسان کو یار. جو جواب آئے اس کی ویلیو لگا کے 40 سے ڈیوائڈ کرو، پتہ چل جائے گا جی زکوٰۃ کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے. اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو، پھر دیتے رہو تھوڑا تھوڑا کر کے. صحیح ہے نا؟ تو اتنا ٹینشن والا کام ہے نہیں. ہاں پلاٹ کی قسطیں، اگر پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے تو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. بیچنے کے لیے نہیں لیا یا کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں بیچوں گا کہ نہیں بیچوں گا، تو بھی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں. بیچنے کے لیے لیا، قسطوں پہ لیا، تو جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں نا اس تاریخ سے اگلے سال تک، اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں ان کو اس کی قیمت سے مائنس کر دیں. اس کے بعد جو دینی ہے وہ مائنس نہیں کی جائیں گی. مثال کے طور پر 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا آپ نے قسطوں پہ، صحیح ہے، اور یہ قسطیں آپ نے پے کرنی ہے 3 سال میں. اب جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس پلاٹ کی قیمت بن چکی ہے 1 کروڑ 10 لاکھ. ریٹیل دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنے پہ لیا ہے، یہ دیکھا جائے گا ابھی اس کی پرائس کیا ہے مارکیٹ میں. وہ ہو گیا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ. 1 سال میں آپ نے قسطیں اس کی دینی ہے 30 لاکھ، ایک مثال دے رہا ہوں. تو 1 کروڑ 10 لاکھ میں سے مائنس کر دیے 30 لاکھ، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 80 لاکھ باقی بچ گئے نا پیچھے. تو 80 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی. 1 سال کے بعد جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس نہیں کی جائیں گی. 1 سال تک جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس کی جائیں گی.